اور یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعمت اور یہ عظیم انعام اللہ تبارک و تعالی نے ربیع الاول کے مہینے میں انسانیت کو عطا کیا۔ اور یہ ربیع الاول کا مہینہ معمولی مہینہ نہیں، اس مہینے کے اندر 4 ایسے شاندار کمالات ظاہر ہوئے ہیں، 4 ایسے عظیم الشان واقعے ظاہر ہوئے ہیں کہ جو کسی دوسرے مہینے میں نہیں، وہ کمال اور شان کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے جو اس مہینے، اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی وہ 4 واقعات ظاہر فرمائے۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ پھر آپ کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، اسی ربیع الاول کے مہینے میں ملی۔ اس کے بعد ہجرت ہوئی، اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ پھر آپ کی دنیا سے آخر تک رحلت ہوئی، اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ کیونکہ 4 عظیم الشان واقعات کائنات کے جو رونما ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے ربیع الاول کے مہینے میں ظاہر فرمائے۔ آپ کی رحلت، آپ کی گویا کہ ولادت اور آپ کی ہجرت اور آپ کی اسی طریقے سے جو ہے وہ گویا کہ آپ کی جو ہے ساری کی ساری نبوت، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی اسی مہینے کے اندر ظاہر فرمائی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو گویا کہ یہ آپ کے جمال کو انسانوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا۔ ولادت ہوئی، آپ کا جمال انسانوں نے دیکھا۔ 40 سال کے بعد نبوت ملی، آپ کا کمال انسانیت نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہجرت کا موقع آیا تو آپ کا نوال انسانیت نے دیکھا، اور جب رحلت ہوئی تو پھر آپ کے غلاموں کا کمال انسانوں نے دیکھا۔ اسے علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت میں 4 ولادتیں ہوئی ہیں، 4 ولادتیں۔ پہلی ولادت جسمانی، دوسری ولادت روحانی، تیسری ولادت احسانی، اور چوتھی ولادت فیضانی۔ ولادت جسمانی کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، گویا کہ محمد بن عبداللہ دنیا کے اندر ظاہر ہو گئے، اور محمد بن عبداللہ ولادت جسمانی چونکہ ہوئی ہے، یہ ولادت جسمانی سے تو دیکھ کر انسانوں نے آپ کے حسن و جمال کو پہچانا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا حسین جمیل بنایا ہے۔ اور ایسا حسن و جمال کے صحابہ خود فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور چاند کی تابانی دیکھتے تھے، 14ویں کے چاند کو دیکھ کر فیصلہ یہ کرتے تھے کہ 14ویں کا چاند رسول اللہ کے چہرہ انور کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہے۔ ایسا حسن۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرہ انور پر ہم غور سے جب دیکھتے تھے، بس دیکھتے چلے جاتے تھے، نگاہ دیکھتے دیکھتے تھک جاتی تھی، خیرہ ہو جاتی تھی، لیکن آپ کے چہرہ انور کی خوبصورتی تابانی بڑھتی رہتی تھی۔ آپ کو اللہ نے ایسا جمال عطا فرمایا تھا، کیونکہ جمال کسے کہتے ہیں؟ جمال اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کی خوبصورتی جب دیکھتا جائے آدمی، اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوتی، انسان کا دیکھنا ختم ہو جاتا ہے، ایسا جمال۔ اور اس لیے لکھا ہے علماء نے کہ تمام صحابہ نے نظر بھر کے رسول اللہ کو نہیں دیکھا کرتے، چند مخصوص صحابہ جو ان کو یہ تاب اور جرت تھی کہ آپ کے چہرہ انور کو نظر بھر کے دیکھا ہے، کیونکہ آپ کے چہرے پر وہ معصومیت، آپ کے چہرے پر وہ تجلیات الہی کے انوارات، آپ کے چہرے پر وہ جلال اور جمال تھا کہ ہر ایک کی نگاہ آپ کے چہرے پر ٹکتی نہیں تھی، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد نگاہ جھک جاتی تھی، ایسا حسن جمال۔ اور صحابی فرماتے ہیں جب ہم دیکھتے تو دیکھتے چلے جاتے تھے، ہماری آنکھیں تھک جاتی تھی، لیکن رسول اللہ کے چہرے کا حسن نہیں ختم ہوتا تھا۔ اس قدر خوبصورتی اللہ نے عطا کی، آپ کے جسم کے ایک ایک سراپے میں ایسا حسن و جمال عطا کیا، فرمایا اس کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ حسان بن ثابت جیسے صحابی دیکھ کر پکار اٹھے، وہ آسن تب فرمایا کہ وَلَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں نے محمد آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں۔ وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محمد آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کوئی دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کبھی جنا نہیں۔ خلقت مبرم من کل عیب، اور آپ کو عیبوں سے ایسا پاک کر کے پیدا کیا گیا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ نے خود پیدا ہونا چاہا۔ ایسا حسن و جمال آپ کو اللہ تبارک و تعالی عطا کیا تھا، آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر صحابہ کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کے آپ کی طرف دوڑے اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھا، شکایت کرنے آئے تھے اپنی بھوک کی، چہرہ انور کو دیکھا تو بھوک مٹ گئی۔ سورہ فرمایا کہ سبحان بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے حبیب بس ایک بات تھی میں کہنے آیا تھا، لیکن آپ کے چہرہ انور کی تر و تازگی اور خوبصورتی اور تجلیات الہی کا نزول دیکھا ہے، میری بھوک مٹ گئی۔ صحابہ کی حالت ایسا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالی عطا کیا۔ تو گویا کہ
ربیع الاول کے مہینے میں محمد بن عبداللہ بن کے پیدا ہوئے اور دنیا نے آپ کا جمال دیکھا، پھر عین 40 سال کے بعد آپ کو نبوت عطا کی، وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں، اس وقت انسانیت پھر آپ کا کمال دیکھا۔ گویا کہ دوسری ولادت روحانی ہوئی، آپ کو نبوت ملی، اور اس کے بعد ظاہر نبوت جب ملی ہے، آپ کا کمال دنیا کے سامنے آیا، آپ کے معجزات دنیا نے دیکھے، ایک انگلی کے اشارے سے آسمان کے چاند نے تابعداری کی، ٹکڑے ہو کے ایک طرف ہو گیا، انگلیوں سے گویا کہ پانی کے چشمے پھوٹ نکلے، آپ نے کسی جگہ نگاہ ڈال دی، وہاں انوارات پیدا ہونے لگے، یہ آپ کی شان، گویا کہ روحانیت کے کمالات اور معجزات آپ کے ظاہر ہونے لگے۔ اور پھر اس کے بعد ہجرت کا موقع آیا، آپ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، تو یہ گویا کہ ولادت احسانی، اسے ہجرت جب ہوئی ہے، ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دین و شریعت کی تفصیلات آپ کو عطا کی، عبادات کی تفصیلات آپ کو عطا کی، گویا کہ شب و روز جینے کے احکام آپ کو نازل کیے، گویا کہ سورہ بقرہ نازل ہوئی، سورہ بقرہ پوری تفصیلی احکام آپ کو جب مدینے کا عطا کر دیے، کیونکہ ہجرت یہ گویا کہ ولادت احسانی ہوئی اور آپ کے ذریعے شریعت ملی تاکہ قیامت تک آنے والی انسان اس پر عمل کر سکے۔ تو گویا کہ یہ ولادت احسانی۔ اس کے بعد چوتھی ولادت فیضانی، اس کا مطلب یہ ہے آپ دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے آپ نے جب رحلت فرمائی تو آپ کے غلاموں کا کمال ظاہر ہوا، کیونکہ جب تک آپ تھے، کیونکہ آفتاب جب تک روشن رہتا ہے، آپ جانتے ہیں ستارے ٹمٹماتے بھی نہیں بلکہ چھپ جاتے ہیں، ستاروں کی روشنی ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ آفتاب سامنے ہے، سورج اور چاند کی روشنی پھوٹتی نہیں ہے، لیکن جب سورج پردے میں چلا جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اب ستارے پھوٹتے ہیں اور جگمگاتے ہیں، جھلملاتے ہیں، اپنی روشنی سے لوگوں کو نفع دیتے ہیں، لوگ اس روشنی کے اندر اپنے راستے متعین کر کے منزلوں کو پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ جب تک تھے، صحابہ کے کمال دبے رہے، وہ بالکل سورج کے سامنے اٹھ نہیں سکے، جیسے رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں، جن صحابہ پر 23 سال رسول اللہ نے محنت کی تھی اور ان کو جو منزلیں عبور کرائی تھی، اللہ کے قرب خاص نصیب فرمایا تھا، تجلیات الہی کے نزول ان پر ہوتے تھے، تو اب صحابہ کے کمال ظاہر ہونے لگے کیونکہ صحابہ کے ستارے آسمان پر جل ملانے لگے۔ اسے نبی نے بھی اپنے صحابہ کو ستارے کہا، فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اس کا مطلب ہے خود رسول اللہ آفتاب کی طرح ہے، آفتاب جب تک ہے تو ستارے ظاہر نہیں ہوتے، جب آفتاب پردے میں گیا ہے اب ستارے ظاہر ہوتے ہیں، اور فرمایا بِأَيِّ مُقْتَدَیْتُمْ اهْتَدَیْتُمْ، ان صحابہ میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جیسے دنیا کے اندر راتوں کو چلنے والے ستاروں کے ذریعے سے راستے پاتے ہیں، راستے عبور کرتے ہیں اور راستے متعین کر کے آج آپ کے بحری جہاز یہ سارے ستاروں کو دیکھ دیکھ کر راستے متعین کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے فرمایا میرے صحابہ ایسے ہیں، کسی صحابی کے راستے پہ چلو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو گویا کہ دیکھو صحابہ کا کمال کب ظاہر ہوا؟ آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کی موجودگی میں تو نہیں ہو سکتا، اس لیے آفتاب جب تک روشن تو ستارے کیا جھل ملائیں گے۔ پھر لوگوں نے ابو بکر کی صدیقی دیکھی، عمر کی فاروقی دیکھی، عثمان کا غنا دیکھا، علی کی مرتضائی دیکھی، پھر یہ سارے کے سارے کمالات جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر کیے، پھر پتہ چلا کہ صحابہ جن 23 سال تک رسول اللہ نے جن صحابوں کو تیار کیا تھا وہ صحابہ کیسے ایسے بنے کہ ابو بکر کے بارے فرمایا ابو بکر جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو 1000 آدمی 70,000 آدمی اس کے ساتھ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ 70,000 آدمی ابو بکر کے ساتھ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 آدمی، 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور ایک روایت پہ فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کر لیے ایک ابو بکر جب جنت میں داخل ہوگا جس کی صدیقی انسانوں نے دیکھی ہے، جب وہ داخل ہوگا تو کتنی بڑی انسانی جنت کے اندر داخل بلا حساب کتاب کی ہوگی۔ یہ وہ رسول اللہ ہے کہ جو ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں یہ نعمت عطا کی گئی، اور ربیع الاول کے مہینے میں، اور یہ معمولی مہینہ نہیں، صلاۃ و سلام کا مہینہ ہے، رسول اللہ کو پکارنے کا مہینہ ہے، رسول اللہ کے ایک صلاۃ و سلام رسول اللہ کے دربار میں پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیجیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اور رسول اللہ ہماری دعا کے محتاج نہیں ہیں۔ فرمایا کہ بندہ جب رسول اللہ پر رحمت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں اتار دیتا ہے۔ خواہش تھی
کہ آج کا بیتی کا واقعہ بیان کروں۔ جی تو سب سے پہلے تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جو واقعات میں بیان کرتا ہوں اس سے مقصود یہی ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور وہی واقعات میں شیئر کرتا ہوں جس سے کوئی سبق نکلتا ہے، کوئی سبق ملتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی خطوط درست کریں۔ تو جس واقعات بتانا مقصود نہیں ہے۔ اور یہ جو واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں آج، یہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ ہے۔ سبحان تو ظاہر ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑا ایک شرف کی بات ہے، تو اس لیے اس واقعے کو آپ حضرات سے شیئر کرنا، اور جیسے خاص مریدین کو میں رمضان کے ہی لمحات میں ان کے ساتھ شیئر کیا کرتا ہوں، تو اس لیے رمضان ہی کا ہمیں انتظار تھا کہ واقعہ شیئر کروں۔ اور پھر کہ یہ واقعہ چونکہ میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی شہید اسلام سلطان الفقراء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، زندہ تھے، ان کے ساتھ بھی میں شیئر کر چکا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ چونکہ اس کی اتھینٹسٹی بھی بن چکی ہے، اس لیے اس واقعے کو میں آگے اگر شیئر کروں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے نافع ہو۔ اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت حیات اور وفات کے حوالے سے کنٹروورشل ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ محدثین کا مذہب یہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں جیسے کہ حدیث بتاتی ہیں، لیکن محققین علماء کا مذہب یہ ہے، اور خاص طور سے صوفیہ اکرام کا مذہب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور باقاعدہ بہت سے اولیاء کاملین کی ملاقات ان سے ہوئی ہے، اور وہ تاریخی حیثیت سے واقعات جو ہے وہ اتھینٹک موجود ہیں کہ ان کی عام طور پہ ملاقاتیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ کنٹروورسی بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کے اندر اعتراض ہو اور وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے، ان کو بالکل حق ہے، کیونکہ معاملہ ایسا ہے اس میں ان کو اختلاف کا حق ہے، ان کو نام ماننے کا حق ہے، ہم کو زبردستی نہیں، ہمیں اللہ نے جو دکھایا ہم اس کو ظاہر کریں گے۔ اور باقی یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں میں کہہ رہا کہ جو پہلے کبھی دنیا میں ہوئی نہیں ہے، تو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ تو یہ تو ہوا یہ کہ یہ غالباً سن 1995 کا واقعہ، 95 کا واقعہ غالباً۔ تو میں جو ہے ہر سال میرا انگلینڈ جانا ہوا کرتا تھا، تو ایک تو اگست میں جاتے تھے ہم، خود ہمارے پیر و مرشد ہمارے نسبتی حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ختم نبوت کانفرنس کے لیے، برمنگم میں وہ کانفرنس ہوتی تھی، اس کے لیے جاتے تھے، اور کبھی رمضان میں بھی وہاں کے احباب بلا لیتے تھے تو رمضان میں بھی میں چلا جایا کرتا تھا۔ تو 95 تک تقریباً یہ میرا سلسلہ وہاں جانے کا رہا، اور غالباً یوں سمجھے کہ انگلینڈ کا یہ آخری سفر ہی تھا جو میں نے یہ کیا تھا۔ تو اس کے لیے کہ میں وہاں گیا، یہ رمضان سے پہلے کا سفر تھا، تو ترتیب ہی ہوتی تھی ہم پہلے عمرہ کرتے ہوئے پھر جاتے تھے، یا یہ کہ واپسی جب ہو رہی ہے تب عمرہ کرتے ہوئے واپس پاکستان آتے تھے۔ اس دفعہ ترتیب یہ بنی کہ عمرہ کرتے ہوئے، یا رمضان کا عمرہ تھا، رمضان کا عمرہ کرتے ہوئے ہم جو ہے جائیں گے انگلینڈ۔ اب وہ سارے سفر کی تیاری ہوگی، میں اکیلا ہی تھا، تو وہاں پھر احباب مجھے ریسیو کر دیا کرتے تھے، تو میں جو ہے وہاں کراچی سے میں نے فلائٹ لی، تو میں یہاں جو ہے وہ جدہ پہنچا، جدہ پہنچ کے مکہ پہلے پہنچے، مکہ میں ہم نے وہاں پہ جو اپنا عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد میں مدینہ طیبہ آ گیا۔ اچھا، یہ 3 دن یا 4 دن کا سٹے ہوتا تھا تاکہ پھر ہمیں آگے جانا تھا، کیونکہ وہاں پہ لوگ احباب انتظار کرتے تھے۔ اب میں مدینہ جب ٹھہرا ہوں، اصل مدینہ کے اندر مدینہ سے احوال ایسے ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے کہ میں خود بھی حیران تھا کہ کوئی مختلف ہونے والا ہے۔ ہاں، تو مدینہ مدینے والے کی برکت ہے ساری، ہاں اصل تو وہی ہے۔ تو میں مدینہ طیبہ میں جب پہنچا تو وہاں صلاۃ والسلام کے لیے پیش ہوتے تھے، اور رمضان کا کتنا رش ہوتا ہے، تو روضہ اقدس پر پہنچنا تو آسان کام ہی نہیں تھا۔ اچھا، اس وقت یہ اقدام عالیہ کا حصہ کھلا ہوا تھا، میں نے سنا اب اقدام عالیہ کا حصہ بند کر دیا انہوں نے، لیکن اقدام عالیہ کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ اقدام عالیہ کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آرام فرما رہے ہیں، آپ کے قدموں کی طرف کا جو ایریا ہے، اور ہمارے جو پیر و مرشد میرے والد نسبتی سلطان الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادت شریفہ تھی کہ وہ اقدام عالیہ میں بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے میں رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھوں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو ہم بھی ان کے ساتھ جب عمرہ حج پہ گئے تو وہ اسی طرح ہم بھی وہاں بیٹھے۔ اب میں بھی جب سفر کر کے آیا تو میں بھی اقدام عالیہ میں بیٹھا، اقدام عالیہ میں۔ اب وہ آپ کو پتا ہے دسترخوان بچ جاتے ہیں افطاری کے لیے، دسترخوان بچ گئے، اقدام عالیہ میں بیٹھا ہوں، تو اب سامنے وہ روضہ اقدس کی وہ ہے، یہ ترتیب ہے کہ قدم مبارک ہماری طرف ہے، تو میں بیٹھا ہوں اور لوگوں کو کھانا وانا لگ رہا ہے، تو میں بیٹھا ہوں تو میں ایسے
آلتی پالتی مار کے بیٹھو تو میں نے یوں ایسے آنکھیں بند کی مراقبے میں ایسے چلا گیا. اب مراقبے میں گیا ہوں تو مجھے روزہ اقدس منکشف ہو گیا. سبحان اللہ. روزہ اقدس منکشف ہو گیا. سبحان اللہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تخت شاہی پر بیٹھے. اللہ. سبز رنگ کا تخت ہے، انتہائی حسین و جمیل، اور ادھر گو تکیہ لگا ہوا ہے مرون کلر کا، اور گو تکیے پہ آپ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے جیسے بادشاہ وقت نہیں بیٹھتا. اللہ. مجھے بیان بھی نہیں ہو رہا یہ کیفیت. وہ یوں بیٹھے اور آپ نے سر کے اوپر ایسا تاج پہنا ہوا جیسے کیا شاہی تاج ہوں گے، اور حسن و جمال کا کیا عالم، اور روب و دبدبہ کیا، آپ کی نور ہی پھوٹ رہا ہے، اور یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. اچھا عجیب بات یہ کہ جتنے خدام پھر رہے ہیں، اچھا ٹیک لگا کے آپ پوری مسیح نبوی کے اندر نا احکامات جاری کر رہے ہیں. اشارہ کرتے ہیں انگلی سے، اس کو دے دو کھانا، اس کے آگے روٹی رکھو، اس کے آگے یہ چیز رکھو. یہ کر رہے ہیں، یعنی جیسے وہاں جو خدام جتنا کام کر رہے ہیں وہ تو اس وقت ان کو شروع ہوا کہ رسول اللہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اب میں بھی بیٹھا ہوں راقبے میں، تو میرے سامنے ایک آدمی آتا ہے جو لوگوں کو چیزیں بانٹ رہا ہے، اور وہ پاکستانی آدمی ہے، مجھے آج تک یاد ہے پاکستانی آدمی ہے، چہرے مورے سے پتہ چل جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی ہے، اور سبز رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ہری ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور ذرا بھاری سا اس کا چہرہ گول. تو وہ چلا آ رہا ہے تو اس کو اشارہ کرتے ہیں، میرے لیے اشارہ کرتے ہیں، ان کے آگے یہ ڈبل روٹی رکھو. وہ ایک بند سا ہوتا ہے نا روٹی کا، بالکل وہ بند، آپ اشارہ کرتے ہیں میری، ان کے آگے یہ رکھو. اور پھر وہاں زاتر ہوتا ہے، وہ زاتر، تو آپ اشارہ فرماتے ہیں ان کے سامنے زاتر بھی رکھو، اور وہ میرے سامنے رکھتا ہے. اچھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیدار کر رہا ہوں تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو احکام جاری کرے، اس کے آگے یہ رکھ دو، اس کو یہ دے دو، اس کو کھجورے دے دو. تو میرے لیے جب یہ کہا تو اس بندے نے جیسے میرے آگے رکھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے نگاہ ہٹا کے یوں سامنے دیکھا دسترخوان پہ، جیسے میں دیکھا میری آنکھ کھل گئی، یعنی میں وہ کیفیت ختم ہو گئی. جب آنکھ کھولی تو آدمی میرے سامنے وہی چیزیں رکھ رہا تھا. اچھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی یہ تو کمال ہے، یعنی وہی چیزیں رکھ رہا تھا، وہ زاتر رکھ رہا تھا، اور وہ ڈبل روٹی کا ٹکڑا جو ہے بند کا وہ میرے سامنے رکھ رہا تھا. اور میں ایک دم وہ کیفیت ختم ہوئی انکشاف کی. میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور میں نے یوں دیکھا تو نگاہ ہٹی تو اس کے ساتھ وہی آدمی وہ چیز رکھ رہا. یہ کیفیت. اس کے بعد جو ہے مجھ پر خیر قطاری ہو گئی، افطار کا وقت قریب آیا، لوگ دعائیں کرنے لگے، تو میں اپنی خاص دعا پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں وہ بھی پڑھتا رہا، اور وہ افطاری سے فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد خیر ہم اپنے صلاۃ والسلام پڑھ کے اپنے چلے گئے مقام پہ. اگلے دن میری واپسی تھی. اگلے دن میں نے پھر آ کے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے میں سلام کر کے میں نے جانا ہے. تو اب میں جب آیا تو رش پور پیچھے سے لائن لگی تھی. آپ کو پتا ہے جنت البقیع میں سے گزرنا اتنا لمبا رش پاسبل نہیں. اب میں نے کہا یار میں مواجہ شریفہ کے سامنے جانا چاہتا ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیونکہ ابا جی شہید جو ہے مولانا یوسف ریحانوی، وہ جس دن رخصتی کا وقت ہوتا تھا اس دن آپ مواجہ شریفہ کی طرف بیٹھ جاتے تھے. سامنے سلام کیا، پیچھے مواجہ شریفہ کا صف اول کی طرف بیٹھ جاتے تھے. اور میں نے ان کو اس حال میں دیکھا ہے کہ یوں روتے تھے جیسے بچہ بلک بلک کر روتا، یعنی جیسے آج جدائی کا دن ابھی رخصت ہونا ہے تو وہ بیٹھے بلک بلک کر روتے تھے. ہم دیکھتے کہ ابا جی رو رہے تھے جیسے ابھی جدا ہو رہا ہے. محبت عشق کا یہ عالم ہوتا تھا. اب میں نے کہا یار میں مواجہ شریفہ کی طرف کیسے پہنچوں، اتنا رش ہے. تو میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. تو میں وہ باب بقیع جو ہے اس طرف آ گیا. تو میں نے کہا یہیں کھڑے ہو کے دور سے سلام کر لیتا. تو وہ گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، اور دور سے میں نے وہیں سے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رش بہت ہے اور آپ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اور میری اتنے بجے فلائٹ ہے اور میں نے انگلینڈ پہنچنا ہے. تو یا رسول اللہ میں یہیں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. میں یہ دہرا رہا ہوں. اچھا میں نے جب یہ بات کہی تو ایسی میں باب بقیع کی طرف چلنا شروع ہو گیا. ایسے لگا کوئی ناگہانی کوئی ایسی طاقت جو مجھے آگے بلا رہی ہے. حالانکہ وہ رستہ نکلنے کا ہے، جانے کا نہیں ہے.
تو میں چلتا آہستہ آہستہ چلتا جا رہا ہوں، چلتا، اور یہ پڑھتا جا رہا ہوں اور چلتا جا، اور مجھ پر کیفیت ہے، رقت ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے، میں بڑھ رہا ہوں آگے۔ دل میں میں نے سوچا کہ اب بالکل دروازے کے قریب آ گیا، میں کہ یہاں تو شرطے کھڑے ہیں، پولیس والے کھڑے اور لوگ نکل بھی رہے ہیں، یہ شرطے تو مجھے اندر نہیں جانے دیں گے، تو الٹا راستہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ ایک ناگہانی چیز، اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ، آپ کی توجہ نظر کرم مجھے کھینچ رہی تھی، تب میں چلا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ میں دروازے کے اندر گھسنا شروع ہو گیا۔ اب یقین کریں، لوگ چند ایک نکل رہے تھے اور وہ پولیس والے دو کھڑے ہیں، جیسے میں قریب پہنچا ہوں، ایک پولیس والا ادھر دیکھنے لگ گیا، دوسرا ادھر دیکھنے لگ گیا۔ سبحان اللہ، یہ تو عجیب نظارہ، ادھر دیکھنے لگے، اب میں اندر انٹر ہوا، اور جو لوگ نکل رہے تھے وہ نکلتے نکلتے مجھے یوں دیکھ بھی رہے تھے کہ یار یہ بندہ الٹا اندر جا رہا ہے اور میرے رستہ بنتا جا رہا ہے۔ سبحان چلتا چلتا میں بالکل مہاجر شریفہ کے سامنے کھڑا ہوں، سبحان یعنی وہ تو عجیب وقت کیفیت۔ اب میں سامنے کھڑا اور میں نے یوں ہاتھ باندھ لیے اور گناہگاروں اور مجرموں کی طرح یوں سر ڈال لیا، اور میں نے رونا شروع کیا، رو رہا ہوں، ایسی کیفیت ہو گئی کہ بس ناقابل بیان یہ کیفیت، اور ایسے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یوں دیکھ رہے ہیں نگاہ بھر کے، اور میری نگاہ نہیں اٹھ رہی کہ میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ پاؤں، آپ کو، آپ کے چہرے انور کو دیکھ پاؤں، یوں لگ رہا کہ دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے شرم کے بعد سر نہیں اٹھ رہا۔ اور میرا ایک مزاج تھا، میں اپنے بزرگوں کے سامنے بھی میری نگاہ نہیں اٹھتی، میں والد کے سامنے بھی نگاہ نہیں اٹھتی تھی، ادب سے نگاہ نیچے رکھتا تھا۔ اب وہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، میں کیسے نگاہ اٹھاؤں، میں رو رہا ہوں، اور یہی دل میں سوچو کہ اے اللہ کے رسول، مجرم آج آ گیا ہے، اس مجرم کو اب اللہ کے ہاں معاف کروانا آپ کا کام ہے، مجھے معاف کروا دیجیے۔ میں یہ دل میں باتیں کر رہا ہوں، اب یہ کرتا رہا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جب دعا کرنی ہوتی ہے تو وہ شرطے جو ہے وہ آپ کو رخ موڑ دیتے ہیں کہ آپ دعا کر لیں ادھر بیت اللہ منہ کر کے، تو میں نے اس کے بعد ادھر منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کی۔ اب یقین کریں میں دعا کر رہا ہوں تو دائیں بائیں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ان پر کیا تاری ہو، سارے میری دعا میں شریک ہو گئے۔ میں دعا کروں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ